السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، شریعت کے جو موارد و مصادیق ہیں یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث پر جب ہم اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں اور ان پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت اور بغض کے حوالے سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے اور کسی سے ناراضگی اور بغض بھی اللہ ہی کی خاطر رکھنا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے دو چیزیں وہ ہمارے لیے متعین کر دی گئی ہیں، اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے ناراضگی۔ بالکل عین ہی اسی طرح یہ چیز بھی ہمیں شریعت کے موارد و مصادیق سے معلوم ہوتی ہے، مآخذ سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے لوگوں کی اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں، اور ایک طبقہ اور ایک قسم وہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ محبت کے بھی پھر کئی مدارج ہیں اور اس کے کئی مراحل ہیں۔ کئی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اعمال کے حساب سے جس طرح کسی کے اعمال زیادہ بلند ہوں گے تو محبت بھی اللہ تبارک و تعالی لازمی بات ہے ان سے زیادہ ہی کریں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جتنی محبت انبیاء علیہ السلام سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت عام مومنین سے بھی کریں، نہیں۔ جس طرح مدارج کے اندر فرق ہے، اللہ کی محبت جو ہے اس کے اندر بھی اسی اعتبار سے تفاوت اور فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی جو ہے اس کی بھی کئی اقسام ہیں اور اس کی کئی ناراضگی کے کئی مدارج ہیں اور مراحل ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ کسی کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کے مقابلے میں کم کرتے ہیں، اسی طرح کسی کے ساتھ سخت ناراض ہیں اور کئیوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں کم ناراض ہیں۔ البتہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں۔ ان دو اقسام، ان دو مکاتب کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ نمبر 85 کے اندر، جو کہ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 85 ہے اور یہ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر ہے 244، ان دو آدمیوں کا احوال انہوں نے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے وہ انسان یا وہ لوگ یا وہ مکتبہ فکر کے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ یہ نظائر اور مثالیں آپ کو حدیث کے اندر بھی بہت سی ملیں گی، قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ ایسا ذکر کہ اس قسم کے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اللہ اکبر۔ یہ خطبہ بھی ایک دو قسطوں میں نہیں پیش ہو سکے گا، یہ وقت لے گا، بہرحال ہے بڑا مفید۔ فرماتے ہیں
اللہ کے بندو، انا من احب عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے محبوب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ ہے اس کا عبدن، یہ وہ بندہ ہے اعانہ اللہ علی نفسہ، جس کے نفس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معاونت کی ہو. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے، جو اس کے دل کے اندر جو جذبہ ہے، جو احساس ہے، یہ اگر بھٹک جائے اور انسان کا نفس اگر راہ راست کو چھوڑ کر غلط پگ ڈنڈی کے اوپر چل پڑے تو یہ انسان کو ہلاکتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی معاونت کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اور اس پر قابو پا سکتا ہے. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے. تو جس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ گیا، اس کے احساسات اور اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں آ گئے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی کرم نوازی کر دی. اللہ کے اختیار سے، اس کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ جس بندے کی اللہ تعالیٰ مدد کرے اس کے نفس کے خلاف، برعکس اس کے نفس کی جو خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواہشات سے اس کا رخ موڑ دے. فاستشعر الحزن، تو وہ اپنا اندرونی لباس جو ہے وہ حزن کو، غم کو بنائے. وتجلبب الخوف، اور بیرونی لباس خوف کو بنائے. دل کے اندر حزن ہے اور ویسے وہ اپنے آپ کو ہر مقام پر، ہر عصیان و نافرمانی کے ہر موقع پر اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ان مواقع سے الگ کر لیتا ہے. اندر کا جو اس کا ہے لباس وہ حزن ہے، غم و اندوہ ہے. کس بات کا حزن اور کس بات کا غم ہے؟ اس بات کا حزن اور اس بات کا غم کہ جو مجھ سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں، تقصیرات ہو جاتی ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں پکڑ نہ لے. اور باہر کا لباس خوف ہے. فظہر مصباح الہدیٰ فی قلبہ، اس کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرتے ہیں. ہدایت کا چراغ. وَأَعَدَّ الْكِرَالَ يَوْمِهِ النَّاظِرِ بِهِ، اور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہر آنے والے دن کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. وہ بندہ ہر آنے والے دن کے اندر اعمال، صوم و صلاۃ، اللہ کا ذکر، استغفار، اس طرح کے اور محاسن وہ اختیار کرتا ہے، اور ان محاسن و اوصاف کے ذریعے وہ اپنے ہر آنے والے دن کی مہمان نوازی کرتا ہے. یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور فرمایا فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ، اور اپنی طرف سے وہ جو دور کی چیز ہے اس کو بھی قریب سمجھتا ہے. دور کی چیز جو ہے، مثلا ایک آدمی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال مقرر کی ہے. اب اس کو یہ علم تو نہیں ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 100 سال اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح مستعد رکھتا ہے، تیار رکھتا ہے کہ جیسے میں نے اگلے ہی لمحے جو ہے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. اللہ اکبر. اور وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ، اور وہ مشکلات جو شریعت کے
اوپر عمل کرتے ہوئے اس راستے میں جو مشکلات آ جاتی ہیں ان مشکلات کو وہ آسان سمجھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جان دینا، ویسے تو جان دینا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس مشکل کو بھی مشکل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح رات کو نیند جو ہے، نیند گہری نیند میں سویا ہوا انسان بستر کو ترک کر دیتا ہے، خواب گاہ کو ترک کر دیتا ہے اور وضو کر کے اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نیند جو ہے، نیند کو ترک کرنا، اس کو الوداع کہنا ایک مشکل فیصلہ ہے، مگر وہ یہ کرتا ہے۔ وہ سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، اور کئی مقامات پر، کئی مواقعوں پر جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں جو اسے فائدہ حاصل ہونا ہے، اس فائدے کے عوض اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ اس کا مقدر بن سکتی ہے، تو وہ بڑے سے بڑے فائدے کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کے نزدیک نہیں جاتا، یا اللہ کی ناراضگی کو مول لینے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وذاکر فاستکثر، ذکر کرتا ہے تو کثرت سے کرتا ہے۔ وارتوی من عذاب فرات، من عذب فرات، اور میٹھے اور شیریں چشمے سے سیراب ہوتا ہے۔ سہلت لہو مواردہ، اس شیریں چشمے کے جو گھاٹ ہیں وہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ فشارب نہلا، تو وہ ان چشموں سے کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ان کے اندر موجود ہے وہ سب کا سب وہی پی لے۔ یعنی عمل کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں وہ اس قدر اس کے دل کے اندر حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی نیکی کا کام ہے وہ سب میں ہی سمیٹ لوں۔ اللہ اکبر۔ وسالک سبیلا جددا، اور ہموار راستوں پر چلتا ہے۔ قد خلا سرابیل الشہوات وتخلی من الہموم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہوات، خواہشات کے لباس اتار پھینکتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اس کے اوصاف اور اس کے محاسن ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں۔ وہ خواہشات کے لباس کو اتار پھینکتا ہے اور وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلَّا هَمًّا، تمام اندیشوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے مگر ایک ہی اندیشہ ہوتا ہے، واحدہ انفرد بہ، ایک ہی اندیشہ اس کو لاحق ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ بالکل منفرد اور تنہا ہوتا ہے۔ وہ اندیشہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا فکر جو ہے، اور یہ خواہش اور آرزو اور تمنا یہ اس کے ذہن پر، اس کی سوچوں پر سوار ہوتی ہے۔ باقی تمام اندیشوں سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخرج من صفت العمی، اندھے پن کی صفت سے نکلتا ہے، و مشارکت اہل الہوا، اور خواہشات والے جو ہیں، اہل ہوا جو ہیں، خواہشات کے بندے جو ہیں، ان کی مشارکت سے دست بردار ہو جاتا ہے، ہینڈ ضبط کر جاتا ہے۔ ایسی سوسائٹی کے نزدیک نہیں جاتا، سوسائٹی تباہ کر دیتی ہے انسان کو۔ تو وہ تمام احتیاطیں جو اس راستے میں اسے درکار ہوتی ہیں، وہ تمام احتیاطیں وہ بجا لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وسارا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وسارا من مفاتیح ابواب الہدا و مغالق ابواب الردى، پھر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور ہلاکت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معاملت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جب اتنا اخلاص اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حدیث میں
کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اسی طرح اور بھی آپ علیہ السلام والسلام نے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ بندہ پوری طرح اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے اور اللہ کی معاونت اور اس کی امداد اور نصرت پھر اس کے گرد حصار بنا لیتی ہے۔ یہی بات حضرت علی فرما رہے ہیں، وہ ہدایت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور ردا ہلاکت کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ وسارا قد ابصر طریقہ، اپنے راستے کو واضح کرتا ہے، واضح بناتا ہے۔ وسارا کا سبیلہ، اور جو اس کا راستہ ہے نا اسی پر چلتا رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا آس پاس۔ وعرف منارہ، اور اپنے منار کو پہچان لیتا ہے، یعنی کہ وہ اعمال جنہوں نے اس کے لیے بلندی کا باعث بننا ہے، سبب بننا ہے، وہ ان کو پہچان لیتا ہے۔ وقطر غمارہ، اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو طے کر لیتا ہے۔ استمسک من العراب اوسکھا، وہ مضبوط کڑے کے ساتھ متمسک ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن، وہ میرے ذہن سے اتر گئی ہے، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے برابر میں گمراہی کے مقابلے میں ہدایت جو ہے وہ واضح ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو من یکفر باللہ، من یؤمن باللہ و یکفر بالطاغوت، جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو وہ ایسے کڑے مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہی بات حضرت علی فرما رہے ہیں، مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے۔ ومن الحبال بامتنھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی رسی ہے ان رسیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ فہو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، اور وہ یقین کے معاملے میں سورج کی روشنی کی مانند ہوتا ہے۔ قد نصب نفسہ للہ سبحانہ، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گاڑ دیتا ہے، تھکاتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب آپ فارغ ہوں تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے گڑ جائیں۔ بعض اس کا معنی تھکا دینا بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، دونوں معنی درست ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے گاڑ دیتا ہے، تھکاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیہ، وہ تمام کے تمام امور جو اس پر وارد ہوتے ہیں ان کی ابتدا کے اندر ہی وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ وَتَسِيرُ كُلَّ فَرْعٍ إِلَىٰ أَصْلِهِ، اور ہر ایک فرع کو، ہر ایک شاخ کو اس کی اصل کی طرف پھیر دیتا ہے۔ مصباح الظلمات، وہ تاریکیوں کے اندر روشن رہنے والا چراغ ہوتا ہے ایسا بندہ، اللہ کا یہ بندہ۔ کشاف اشابات، اور جو مشتبہ امور ہوتے ہیں وہ ان کو دور کرتا ہے۔ مفتاح مبہمات، اور مبہم چیزیں جو ہیں، مبہم چیزیں، پیچیدہ چیزیں، وہ ان کو کھولنے والا ہوتا ہے۔ دفاع موضلات، اور جو چیزیں الگ کرنے والی ہوتی ہیں درست راستے سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ دلیل فلوات، اور وہ جو صحراؤں اور لک و دب صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے مواقع کہ جن مواقعوں پر
راستہ، درست راستہ، ہدایت کا راستہ جو ہے وہ انسان پر مشتبہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، خلط ملط اور گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ والا جو ہے نا، وہ اللہ والا اپنے مخاطبین کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم یہ راستہ تم نے جو ہے نا وہ اس طرح اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یقول بات کہتا ہے، فیفہموا تو پھر وہ سمجھاتا ہے، ویسکت اور اگر خاموش ہے، فیسلموا تو انسان کو وہ کیا نام ہے حفاظت میں، انسان جو ہے وہ یعنی اس کے جو باقی آس پاس والے ہوتے ہیں وہ حفاظت میں رہتے ہیں۔ اگر اس کی خاموشی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ان کا بولنا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ قد اخلص اللہ فاستخلصہ، وہ اللہ کو اپنی عبادت کے لیے یعنی وہ اس بات کا عزم کرتا ہے کہ میں نے فقط اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے وہ اللہ کو خاص کرتا ہے، خالص کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے لیے چن لیتا ہے، اسے خالص کرتا ہے، خالص کرتا ہے۔ فَهُوَ مِن مَعَادِنِ دِينِهِ، یہ بندہ اب عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ، اور اس کی جو زمین ہے، اس کی زمین کی میں موجود میخوں میں سے ایک مضبوط میخ ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے، میخیں قرار دیا ہے قرآن مجید میں، اور جو زمین کا یہ مادی وجود ہے اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ میخیں ہیں، اور یہاں جو ہدایت کا جو فکری وجود ہے اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توفیق دی ہے۔ اللہ اکبر۔ قد الزم نفسہ العدل، وہ اپنے نفس کو عدل کا پابند بناتا ہے۔ فکان اول عدلہ نفی الہوی عن نفسہ، تو سب سے پہلا کسی کا جس نے اپنے آپ کو عادل بنا کر پیش کرنا ہے، اس کا سب سے پہلا عدل کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے دور کر دیں، یہ سب سے پہلا انصاف ہے، سب سے پہلا عدل ہے۔ یاسف الحق کا، اللہ کی حق کی تعریف کرتا ہے، وَيَعْمَلُ بِهِ، بلکہ یہاں راہ حق کا ہے، راہ حق کی تعریف کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ لا يدع للخیر غایۃ الا عامھا، راہ خیر کی کوئی انتہا نہیں چھوڑتا مگر اس کو پا کر ہی چھوڑتا ہے، بھلائی کی ہر ایک غایت کو، اس کے مقصد کو پا کر چھوڑتا ہے۔ ولا مظنۃ الا قاصدها، اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھکانہ جو ہے بھلائی کا، وہ دنیا میں جہاں بھی بھلائی کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی پیکر محسوس ہے، اس کو وہ کبھی اس کو جانے نہیں دیتا، اس کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ قائدہ، اللہ اکبر، قد امکن الکتاب من زمامہ، وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اپنی زمام، اپنی باغ کو تھما دیتا ہے۔ فہو قائدہ و امامہ، اللہ کی کتاب اس کی قائد ہوتی ہے اور اس کی امام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ کہ اللہ کی کتاب جس کی قائد ہو اور جس کی مرشد ہو اور جس کا امام ہو۔ اللہ اکبر۔ یحل حیث حل ثقلہ، فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو بوجھ ہے وہ جہاں اس کو اتارتا ہے وہیں اسی جگہ اترتا ہے، اور وَيَنزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنزِلُهُ، اور اسی جگہ اترتا ہے جہاں قرآن جس جگہ کو اس کی منزل قرار دیتا ہے اسی جگہ وہ اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اللہ سے محبت کرنے والا ایسا شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کیسی توفیقیں دیتے ہیں، یہ خوبیاں اور یہ اوصاف اور یہ محاسن اس بندے کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اے سننے والوں،
ارے جاننے والوں تم بھی اپنے اندر یہ اوصاف اور محاسن جو ہیں وہ پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق دے۔